کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، سنی جمعیت عوام پاکستان اور UK کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پرفتن دور کے مطابق میں حضرت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا جہلمی صاحب کا جو آج کل جو مناظرے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک اور دوسرے صاحب ہیں، ان کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو ہمارے اہل سنت کے اکابرین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزیز القدر غلام حسین عرفانی صاحب، آپ کا سوال اس وقت کی بہت بڑی ایک ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا جہاں پہ بہت اچھی معلومات بھی لوگوں کو فراہم کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ کسی بھی ضابطہ اخلاق کے بغیر دوسرے مسالک کے بارے میں اور نظریات اور افکار کے بارے میں بہت ہی منفی طریقے سے باتوں کو پھیلا رہے ہیں، جس سے نوجوانوں میں بہت ہی انتشار، فکری اور عملی طور پر انتشار کی کیفیت ہے۔ میں تمام اہل اسلام سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، بالخصوص وہ طبقہ جو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہے یا پھر دعوے دار ہے کہ ہم تحقیق کرتے ہیں۔ دیکھیں، تحقیق اور توہین میں بڑا فرق ہے۔ اہانت سے بچیں اور معاشرہ کو پراگندگی سے بچائیں، ذہنی اور فکری طور پر لوگوں کو ٹارچر نہ کریں، تکلیف نہ دیں۔ اور رہ گیا مسئلہ مکالمے کا، مباحثہ، مکالمہ، اس کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے۔ ایک تعمیری معاشرہ اور اصلاحی معاشرہ اور ایک فکری معاشرہ کی تشکیل میں مکالمہ بڑی اور مباحثہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ڈیبیٹ تعمیری ہونی چاہیے، اس کو بھی ایک انتشار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ لہٰذا جن لوگوں کو بھی اس بات کا موقع ہے یا ان کا یہ ہابی ہے، ان کی اور ان کا شوق ہے، وہ نئے نئے نظریات کو اپنے انداز میں مقدسات کا خیال کیے بغیر جو کچھ بیان کر رہے ہیں، اس سے نقصان ہے۔ اس لیے میں درد دل سے آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ مکالمے کا میں حامی ہوں، دلائل کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ مرکزی جماعت اہل سنت، سنی جمعیت عوام اس کے لیے انشاءاللہ میدان میں موجود ہے، اور ہمارے کارکنان اپنے لنکس اور جو چینل ہیں ان کے ذریعے انشاءاللہ تعمیری مذاکرات کی راہ ہموار کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو انتشار سے بچائیں اور تحقیقی مکالمہ اس کو آپ فروغ دیں انشاءاللہ العزیز۔ اس سے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور انتشار اور اہانت کا، یعنی توہین کا، انسلٹ کا جو پہلو بیان کیا جا رہا ہے اور جس سے کہ ایک ناہمواری اور ناگواری کی صورت پیدا ہو رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ تعمیری اور افکار کو ایک روشنی کی صورت میں سامنے لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ لوگ جو دین کے ناصر ہیں، مددگار ہیں، اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، یہ ہمارے لیے کمزوری نہیں ہے، ہماری ایمان کی طاقت ہے۔ ان کے ذریعے تو ہم حسن اخلاق سیکھتے ہیں، حسن عمل سیکھتے ہیں، اور انہی کے ذریعے ہمیں تعمیری طور پر دین اسلام کی دعوت اور پیغام کو آگے لے جانا چاہیے، اور لوگوں کو انتشار اور ہیجان سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔